بچے ہوتے ہیں، تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ پھکی تو آڈے سارے بزرگوں کی کتاباں فارغ جے، میں تو پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں۔ بتائیں مجھے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی، کس طرح دوزخ میں پھینکے گا؟ وہ دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، ہزاروں عورتیں مار رہا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب رحم کدھر گیا؟ آپ نے رحم کا کیا کانسیپٹ سمجھا ہوا ہے؟ وہ ایک بوڑھی دادی اماں ہے جو پسیج جائے گی؟ تو ٹھہرو ذرا مرزا صاحب، رکو، یہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ آخر بتانا کیا چاہتے ہو اور ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ یا تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ یہ جو علماء نے، اولیاء نے یہ جو دین میں نظریہ پیش کیا ہے کہ اللہ انسان سے محبت اس کی ماں سے بھی زیادہ کرتا ہے، یہ غلط ہے، یا یہ بات بتانا چاہتے ہو؟ تو اگر یہ بات بتانا چاہتے ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، بلکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات بتا رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے اسی نظریے پہ کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قیدی جب قید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کسی جنگ میں یہ جب قید ہو کر آئے، تو ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ یہ گم ہو گیا یا جس کو بچہ نہیں مل رہا تھا، تو وہ اپنے بچے کی محبت میں آ کر دوسروں کے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی، ان سے پیار کرتی اور محبت کرتی۔ تو یہ ماں تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی اس تڑپ کو اور اس کی محبت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ ماں بھی اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ماں ایسا نہیں کام کر سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جو رحمان اور رحیم ہے وہ اس ماں سے بھی زیادہ اپنے لوگوں سے، اپنے اس بندوں سے، انسانوں سے محبت کرتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ انسانوں کو آگ میں ڈالے۔ تو یوں یہ حدیث اسی بات کی دلیل بنتی ہے اور یہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ کو انسان سے محبت ماؤں سے زیادہ ہے۔ اور ایک اور روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کچھ پرندے پکڑ کر، اس نے آ کر بتایا وہ واقعہ مکمل، اور کچھ بچے چھوٹے چھوٹے پرندے کے تھے اور ایک ان کی ماں تھی۔ تو اس نے آ کر بڑا عجیب و غریب واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بچے تھے پرندے کے، تو میں ان کو پکڑنا چاہ رہا تھا، اتنی دیر میں ان بچوں کی یعنی ان پرندوں کی جو ماں تھی وہ آ گئی، تو میں نے جال لگایا، اسی جال کے اندر ان کی ماں آ کر اس پرندوں کے اوپر بیٹھ گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جال یعنی پکڑنا جب کوشش کیا تو اس پکڑنے میں وہ ماں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتی تھی، حتیٰ کہ وہ خود بھی پکڑی گئی، اور اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ وہ پرندہ بھی تھا، یعنی کہ وہ پرندے کی جو مؤنث تھی وہ بھی تھی، اور اس کے بچے بھی اس کے ساتھ تھے، اور وہ اس عجیب و غریب واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنا رہا تھا کہ دیکھو یہ تو پرندہ ہے، انسان تو کوسوں دور ہے، یہ تو پرندہ ہے، پرندہ ایسا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا، حتیٰ کہ اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی قید کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ کیسا پرندہ ہے اور یہ کیسی ماں ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کتنا محبت کرتی ہے۔ میرا اللہ اس ماں سے بھی زیادہ، اس پرندے سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ عزیزان گرامی، ان واقعات سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو انسان سے محبت ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ لیکن مرزا کو پتہ نہیں کیا عجیب سا اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ ہر بات کی نفی کیے جا رہا ہے، حتیٰ کہ علماء کی بھی نفی کیے جا رہا ہے، اور علماء سے بغض اور ریا سے بغض کی وجہ سے حدیثوں کی بھی نفی کیے جا رہا ہے۔ اور پھر جب یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو کیا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نا انصافی کر رہا ہے؟ یعنی کہ اتنے جو اللہ پاک ایکسیڈنٹ کروا کے اور اتنے ماؤں کو جو
چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں، ان کو جو اللہ پاک وفات دے دیتا ہے، ان کو مار دیتا ہے، کیا یہ اللہ کو ان کے ساتھ محبت نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی محبت نہیں اللہ کو ان سے۔ تو عزیزان کرامی، اب یہ ہوتا کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی اس طرح کے حالات کیوں ہوتے ہیں کہ مشکل سے مشکل طور میں اللہ پاک انسان کے اوپر مصائب ڈال دیتا ہے، یہ کیوں آتے ہیں؟ عزیزان کرامی، یہ بھی اگر انسان عقل رکھے تو عقل کے مطابق بھی یہ بات سمجھنے سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حالات تو ایسے ہیں دنیا میں، تو اللہ پاک نے ایسے حالات چلائے ہیں اور اس میں بھی مسلمان بندے کے لیے خیر ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک جب دنیا کے اندر اس مسلمان انسان کے اوپر کوئی مصیبت ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کے اوپر رحمت کرتا ہے، کیونکہ یہ امت مرحومہ ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مسلمان کے اوپر دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھو، ایک طرف دنیا کے اندر مصیبت ہے، ایک طرف آخرت کی مصیبت، تو آخرت کی مصیبت سے بڑھ کر اللہ پاک یہ دنیا کی جو چھوٹی مصیبت ہے یہ انسان کو دے کر آخرت کی انسان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی راحت لانا چاہتا ہے۔ تو مرزا صاحب ایک اور حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں، صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کے 100 حصے کیے ہیں، اور ان 100 حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی حصہ دنیا کے اندر بھیجا ہے جو اتنی ساری دنیا کی عورتیں اور دنیا کی مادہ چیزیں اور دنیا کے انسان حتیٰ کہ جانور ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ اللہ کی محبت کا 100واں حصہ ہے۔ باقی 99 سے اللہ پاک نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں جو اللہ پاک حشر کے میدان میں اور آخرت میں اور اسی طریقے سے دنیا میں اللہ انسان سے محبت کا اظہار کرے گا۔ عزیزان کرامی، یہ ہے انسان سے اللہ پاک کی محبت۔ پھر اب مرزا صاحب اکثر یہ کہتا رہتا ہے نا، یہ پھکی ہے، میں مرزا کو ایک پھکا دیتا ہوں۔ مرزا صاحب یہ پھکا سمجھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ انسان سے محبت نہیں کرتا، اگر محبت کرتا تو یہ مائیں کیوں مر جاتی ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، محبت کے باوجود مائیں اپنے بچوں کو جب وہ بیمار ہو جاتی ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا علاج بھی کراتی ہیں، ٹیکے بھی لگواتی ہیں، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آپریشن بھی کرواتی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اوپر ان کی راحت پہنچانے کے لیے یہ مائیں بہت بڑی قربانیاں بھی دی جاتی ہیں۔ اگر یہ مائیں اتنا کچھ کرتی ہیں تو کیوں کرتی ہیں؟ حالانکہ ماؤں کے سامنے بچے پڑے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ پکا ہے مرزا صاحب، یہ اس وجہ سے کہ ماں بھی سمجھتی ہے، یہ ماں کی محبت کا تقاضا ہے، وہ چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہے۔ تو اللہ بھی اسی طریقے سے انسان سے محبت کرتا ہے، یہ انسان کو چھوٹی مصیبت دے کر، دنیا کی مصیبت دے کر آخرت کی تکلیف سے بچانا چاہتا ہے۔ پھر مرزا صاحب نے ایک بڑی عجیب سی کلٹی لگائی اور یہ کہنے لگا نہیں اللہ پاک کو بس مسلمان سے محبت ہے، کافروں سے محبت۔ یہ تو کس عالم نے، یا کس اللہ کے ولی نے، کس امام نے یہ کہا ہے کہ انسان کافر جو ہے، باغی جو ہے، دین کا جو دشمن ہے، اس سے بھی اللہ کو محبت ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اوہ اللہ تو محبت انہی انسانوں سے کرتا ہے، یہ تو نظریہ مسلمان کا ہے کہ جو انسان اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی محبت میں آتا ہے۔ باقی رہے گناہ گار، تو اللہ محبت تو انسان سے کرتا ہے، کلمہ گو ہے، گناہ گار ہے، گناہ کرنے والا انسان اگر اپنی حالت درست کر کے اللہ کی طرف آنا چاہے تو یہی تو سمجھا رہے ہیں علماء کہ انسان گھبرا نہیں، اپنے گناہوں کا نہ دیکھ، اللہ پاک کی رحمت کو دیکھ۔ اللہ رحمت مطلع العالمین ہے، وہ اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے، وہ انسان سے محبت کرتا ہے۔